بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کے حصول کے لیے اس پروگرام میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس کتاب لمعۃ الاعتقاد کے سلسلے میں ہے اور ہم ایمان بالغیب کے ٹائٹل کے تحت صاحب کتاب نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ان میں اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کا ذکر کر رہے تھے، اور ان علامات میں جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں ان میں سے آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مثال کے طور پر 5 علامات قیامت کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک دجال کا ظہور، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور تیسرا یاجوج ماجوج کا خروج. یہ 3 نشانیاں، ان کے بارے میں قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ان 3 نشانیوں کے بارے میں ہم گزشتہ درس میں بحث کر چکے ہیں، اور آج ہے خروج الدابہ، دابۃ الارض کا ظہور. دابہ دبہ یدب یا دبہ یدب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. اور ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو زمین پر چلنے والی ہے. تو اس سے مراد دابۃ الارض سے کہ وہ جانور جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوگا اور لوگوں سے کلام کرے گا، اس سے مراد وہ جانور ہے. دابۃ الارض کا خروج قرآن کریم سے اور حدیث پاک سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ان پر ہماری بات ثابت ہو جائے گی ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، ان کو مخاطب ہوگا. ان الناس، کہ بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. اس آیت کریمہ میں اس دابہ کا جس طرح ذکر کیا گیا اور اس کے نکلنے کے زمانے اور دور کا ذکر کیا گیا اور پھر وہ آ کر کیا کرے گا اس کا ذکر کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دابۃ الارض کے ظہور کا وقت یہ قیامت کے قریب زمانے میں ہوگا، جب کہ لوگوں کے اندر فساد عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے اندر فساد مچ چکا ہوگا، لوگ بے رحمی کا شکار ہوں گے اور ایسے اعمال کر رہے ہوں گے جن اعمال کی بنیاد پر قومیں اللہ تعالیٰ کے
عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں. اس لیے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ. اور یہی مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو جائے گا. کیا قول ثابت ہو جائے گا؟ کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے اور زمین پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. جب تو گویا کہ جب دنیا کے اندر فساد مچ چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فحاشی، بے حیائی، عریانی اور بے راہ روی عام ہوگی، تو اس وقت دابت الارض کے ظہور کا وقت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض. بعض مفسرین نے لکھا کہ دابہ یہ نکرہ ہے، تو اس سے مراد انوکھی قسم کا جانور، انوکھی قسم کا جانور. اس حوالے سے مختلف علماء نے اور بعض مفسرین نے اپنی آراء ذکر کی ہیں کہ وہ جانور کس قسم کا ہوگا. کسی نے کہا کہ وہ جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہوگی. کسی نے کہا کہ وہ جانور جو دابۃ الارض ہوگا یہ بہت بڑا اژدہا ہوگا. کسی نے کہا کہ وہ جانور گھوڑے کی شکل کا ہوگا، 70 ہاتھ لمبا ہوگا اور اس کے 2 پر ہوں گے. کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ جانور ہوگا کیونکہ دابہ عربی زبان کا لفظ ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد انسان ہوگا، کوئی خاص شخص ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے جو آ کر لوگوں سے کلام کرے گا. لیکن اگر انسان ہوتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ انسان بھی استعمال کر سکتے تھے. اس لیے زیادہ تر علماء کی رائے ہے، اور یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے، کہ وہ ایک جانور ہوگا. کیسا ہوگا اس کی کیفیت اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی. اس کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہوگی تکلم الناس، وہ لوگ تکلمہم، وہ لوگوں سے کلام کرے گا. یہ جو لفظ ہے تکلمہم، تو اس کو علماء نے 2 طرح سے پڑھا ہے، 2 قراءات کے ساتھ. ایک تکلم، کلم یکلم تکلیما، جس کا معنی کلام کرنا، کہ وہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوگا، لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا. اور دوسرا کلم سے، کاف لام میم، جس کا معنی ہے زخم کرنا، تو اس کا معنی تکلمہم، تکلمہم، کہ وہ ان کو نشان زدہ کرے گا، ان کو نشان لگائے گا. تو یہ دونوں قراءات جو ہیں یہ متقارب ہیں، اور حدیث پاک سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے. جس طرح کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج الدابہ، تخرج الدابہ، یہ جانور اس کا خروج ہوگا، تسم الناس علی خراطیمہم، لوگوں کی پیشانیوں پر یہ نشان لگائے گا. ثم یغمرون، پھر وہ لوگ اس کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے. حتیٰ یشتری الرجل البعیر، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا. فیقول، تو کوئی آدمی اس سے پوچھے گا ممن اشتریتہ، یہ اونٹ آپ نے کس سے خریدا؟ فیقول، تو وہ کہے گا اشتریتہ من احد المخطمین، میں نے ایک ایسے آدمی سے خریدا ہے جس کے چہرے پر نشان تھا، نشان زدہ لوگوں میں سے ایک آدمی سے میں نے یہ اونٹ خریدا ہے. تو اس کا معنی، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ کلن تفعل، کہ وہ جانور یہ دونوں کام کرے گا، لوگوں کے پیشانی پر نشان بھی لگائے گا اور لوگوں سے کلام بھی کرے گا، لوگوں سے کلام بھی کرے گا. بعض لوگوں کو یہ اشکال گزرا کہ وہ جانور ہو کر کیسے کلام کرے گا. تو اس میں کوئی بعید بات نہیں، قیامت کے قریب ایسے بہت سارے واقعات ظہور پذیر ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی
حتیٰ کہ جب تک کہ جانور انسانوں سے کلام کرنے نہ لگ جائیں. تو ایسے واقعات قیامت کے قرب پر ظہور پذیر ہوں گے اور اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. بعض روایات کے اندر ہے کہ اس جانور کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. وہ مومنوں کے چہرے پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ نشان لگائے گا تو ان کے چہرے چمک اٹھیں گے، اور کافروں کے چہرے پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ وہ نشان لگائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ پہچانا جا سکے گا کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے. لیکن یہ اس طرح کی جتنی روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اور صحیح نہیں ہے. یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ وہ نشان لگائے گا تو پہچانا جائے گا جس کے چہرے پر وہ نشان لگائے گا، تو یہ روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کی ہے اور اس کو قابل اعتماد قرار دیا ہے. حدیث پاک میں اس جانور کا ذکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں جب ظہور پذیر ہو جائیں گی تو اس وقت لا ينفع نفسا ایمانها، کسی شخص کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو کہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے ایمان کی حالت میں نیکی نہ کی ہو. تو اب اگر وہ نیکی بھی کرے گا تو قبول نہیں، اور وہ شخص ایمان بھی لائے گا تو قبول نہیں. ان میں پہلی چیز طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دوسری والدجال، دجال، اور تیسری چیز ودابۃ الارض، اور دابۃ الارض. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربہا، بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، اور چاشت کے وقت دابۃ الارض کا ظہور ہونا، وایتہما کانت قبل صاحبتہا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو جائے، فالاخری علی اثرہا قریبا، تو دوسری فوراً اس کے بعد واقع ہو جائے گی. اس لیے علماء نے یہ ذکر کیا کہ پہلے دابۃ الارض کا ظہور ہوگا یا سورج مغرب سے پہلے طلوع ہوگا. تو بعض علماء نے کہا پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اگلے دن ضحیٰ کے وقت وہ دابۃ الارض کا خروج ہوگا، اور بعض نے اس کے عکس کہا کہ دن میں جو جس رات کو وہ لمبی ہو جائے گی اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے جو دن ہوگا اس دن کے اندر ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت دابۃ الارض کا خروج ہوگا، اور اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تو یہ دابۃ الارض کا خروج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا خروج کہاں سے ہوگا؟ اس میں بھی کسی صحیح حدیث کے اندر یہ نشاندہی نہیں ہے. بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ مکہ معظمہ سے اس کا خروج ہوگا، بعض نے کہا کہ کسی دیہاتی علاقے سے اس کا خروج ہوگا، اور بعض نے کہا کہ کسی قریہ سے اس کا خروج ہوگا، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ 3 مرتبہ ظاہر ہوگا. پہلی دفعہ ظاہر ہوگا کسی دیہی علاقے سے، اور پھر چھپ جائے گا کچھ عرصہ، پھر کسی قریہ سے ظاہر ہوگا، بستی سے ظاہر ہوگا، اور پھر چھپ جائے گا، اور پھر آخر میں اعظم المساجد یعنی مکہ معظمہ سے اس کا ظہور ہوگا. بہرحال جہاں سے بھی اس کا ظہور ہو، یہ ایک جانور ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں سے کلام بھی کرے گا اور لوگوں کے پیشانیوں پر نشان بھی لگائے گا، اور
لوگوں کو اس بات سے متنبع اور آگاہ کرے گا. کیا کلام کرے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ذکر کیا کہ وہ لوگوں کے احوال ان کے سامنے ذکر کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ کلام کرے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی اس دور میں فساد کا دور ہوگا، بے راہ روی کا دور ہوگا، عقائد کے اندر فساد کا دور ہوگا. تو وہ کہے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں کرتے. بعض نے کہا کہ اس کی دوسری قرات ہے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ وہ اس بات کی خبر دے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. تو بہرحال وہ ان سے یہ کلام کرے گا اور ان کو آخرت کے امور سے متنبہ کرے گا، ان کی بے راہ روی سے ان کو آگاہ کرے گا. تو یہ ان لوگوں سے وہ کلام کرے گا اور لوگوں کے پیشانیوں پر وہ نشان بھی لگائے گا. تو یہ دعوت الارض کا ظہور یہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے جو 5ویں نمبر پر جو نشانی ذکر کی وہ ہے طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی قیامت کی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں. او یاتی ربک، یا خود آپ کا رب ان کے پاس آئے. یا کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، اللہ رب العزت خود ان کے پاس تشریف لائیں. او یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں ان کے پاس آئیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن کسی کا ایمان لانا، جب وہ نشانیاں ظہور پذیر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیک اعمال نہ کیا ہو. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ اس سے مراد او یاتی بعض آیات ربک، اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ اول الاقوال بالصواب فی الاخبار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں سب سے صحیح قول یہ معلوم ہوتا ہے ذالک حین تطلع الشمس من مغربہا، کہ یہ اس وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تطلع الشمس من مغربہا، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. کیونکہ عمومی طور پر سورج کی یہ روٹین ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا مشرق کی بجائے، تو اس وقت لوگ جب دیکھیں گے تو فرمایا فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا وَرَآهَا النَّاسِ، اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے آمن من علیہا، تو روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہوں گے، کافر ہیں جو بھی ہیں، وہ سب ایمان لے آئیں گے. فَذَاكَ حِينَ، یہ اس وقت ہوگا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ فَذَاكَ حِينٌ، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ مند نہیں ہوگا کہ جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور اس نے ایمان لا کر نیکی اور بھلائی نہ کی ہو، نیک اعمال نہ کیے ہو. تو یہ روایات بتلاتی ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، بلکہ اس سے بھی مفصل روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا
اتدرون این تذهب هذه الشمس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یعنی سورج اپنے مدار پہ چلتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے، سفر کرتا ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا ان ھذہ، بے شک یہ سورج تجری حتی تنتہی الی مستقرها، سورج چلتا ہے حتیٰ کہ اپنے مستقر کی طرف پہنچ جاتا ہے، اپنے مستقر پر، اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں جس طرح والشمس تجری لمستقر لها، تو یہ مستقر کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے۔ یہ مستقر جو ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، ہم ان کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ عرش کے نیچے کہاں ہے، کیسے ہے۔ فتخر ساجدا، تو سورج سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ سجدے میں کس طرح پڑ جاتا ہے اس کی حقیقت بھی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ جیسے اللہ رب العزت نے اس کو سکھایا ہے، کائنات کی ہر چیز، جس طرح کہ سورہ حج میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر والدواب، درخت بھی، چوپائے بھی کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ نے ان کو سکھایا ہے۔ اسی طرح سورج بھی جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اس کو شعور بخشا اور سکھایا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ ولا تزال كذلك، اور سجدے میں رہتا ہے۔ حتیٰ یقال لها، حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے ارتفعی، سجدے سے اٹھیے، ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو وہاں سے چلے جاؤ، اس طرف کو چلے جاؤ۔ فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، پھر وہ سورج پلٹ جاتا ہے، اپنا مدار کا اپنا وہ سفر جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ اپنے مطلع سے، طلوع ہونے کی جگہ سے، یعنی مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ ثم تجری، پھر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، اپنے مستقر تک سفر کرتا ہے، اور اپنے مستقر جو عرش کے نیچے ہے وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اٹھیے اور اپنے مطلع سے طلوع ہو جائیے۔ ثم تجری، پھر اپنی روٹین کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ لا يستنكر الناس منها شيئا، لوگ اس میں کوئی بھی عجیب بات محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ سورج اپنی روٹین پر چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ سورج اسی طرح سجدہ کرے گا اور اللہ رب العزت اس کو حکم دیں گے کہ سر اٹھاؤ یا اٹھیے، اصبحی طالعۃ من مغربک، کہ آپ مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ فتصبح طالعۃ من مغربها، تو سورج پھر مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون متى ذاکم، جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا؟ ذاک حین لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب جس وقت یہ ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے ایمان لا کر نیکی نہ کی ہو۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا، اس میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ جس وقت کسی مومن کا ایمان قبول نہیں ہوگا اور کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جس طرح کہ ابو داؤد شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لا تنقطع الحجرۃ حتى تنقطع التوبہ، اس وقت تک ہجرت کا دروازہ کھلا ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ولا تنقطع التوبہ، اور توبہ منقطع نہیں ہوگی اس وقت تک حتى تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جیسا کہ دوسری حدیث میں بھی آتا ہے
کہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی دو اوقات ہیں. ایک وقت جو ہے خاص ہے اور یہ وقت ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا, اور دوسرا عام وقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی, یعنی اس پر نزع کا وقت طاری نہیں ہو جاتا. جب نزع کا وقت طاری ہو جاتا ہے اور موت کا یقین ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کسی کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوتا اور کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ قرآن پاک میں آیا کہ فرعون نے بھی فلما ادرکہ الغرق, جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا لیکن اس کا وہ کلمہ قبول نہیں ہوا, اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوا. اسی طرح اگر کوئی توبہ کرے اس وقت جب اس کو موت کی فرشتہ نظر آ جائے اور موت کا یقین ہو جائے, نزع کی کیفیت طاری ہو جائے, تو پھر نہ کسی کا ایمان قبول ہوتا ہے اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے. بعض روایات میں کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت رات لمبی ہو جائے گی. ظاہر بات ہے کہ سورج اپنے مدار پر چلتے چلتے مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے. جب اسے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی, واپس پلٹ جاؤ جدھر سے آئے ہو, تو وہ واپس سے اپنے مدار پر چلے گا تو رات لمبی ہو جائے گی اور لوگ پریشان ہوں گے, لوگوں کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو جائے گا, اور حتیٰ کہ جس طرح وقت گزرتا جائے گا تو لوگوں میں پریشانی بڑھتی جائے گی, تو لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے. تو دیکھتے ہی دیکھتے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور اس وقت جو کافر ہیں وہ بھی ایمان لائیں گے لیکن ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا, اور گناہگار توبہ کریں گے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ جب وہ رات لمبی ہو جائے گی, یعنی اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تو ٹائم تو یہ تھا کہ فجر کا ٹائم ہونے والا تھا, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت پھر اس وقت لوگ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اندازے کے ساتھ کہ فجر کا جو وقت ہے اس وقت جو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو فجر کی نماز ادا کر لیں گے, پھر ظہر کے وقت میں اگرچہ رات ہوگی ظہر کی نماز ادا کر لیں گے. تو یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی قیامت کی علامات کبریٰ میں سے, قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے جو قرآن پاک اور حدیث پاک سے واضح طور پر ثابت ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے جو چیزیں بطور مثال ذکر کی ہیں ان میں سے یہ ذکر کیا کہ المثال الرابع, چوتھی مثال, اور وہ ہے عذاب القبر و نعیمہ, قبر کا عذاب اور قبر کے اندر راحت اور نعمتوں کا حصول. اس سلسلے میں صاحب کتاب نے جو ذکر کیا کہ وعذاب القبر ونعیمہ حق, قبر کا عذاب اور قبر کے اندر نعمتوں کا حصول برحق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے اور آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے. وفتنۃ القبر حق, اسی طرح قبر کا فتنہ وہ بھی برحق ہے. وسؤال منکر و نکیر حق, اور منکر اور نکیر کا سوال کرنا یہ بھی برحق ہے. تو یہاں صاحب کتاب نے جو ذکر کیا عذاب قبر, تو عذاب قبر کے بارے میں اور اس کے بارے میں دلائل یہ کل کے درس میں, اس کے بعد آئندہ درس میں بیان کریں گے. آج ہم صرف مختصر سا فتنۃ القبر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہے. تو فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اختبار یا امتحان. قبر کے اندر جو امتحان ہوگا اسے کہتے ہیں فتنۃ القبر. اور فتنۃ القبر سے مراد کیا ہے؟ سوال المیت, میت سے جو سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ فرشتے جو ہیں جو میت سے سوال کرنے والے ہیں ان کے نام بھی حدیث پاک میں ذکر ہیں. ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر. منکر اور نکیر جو قبر کے اندر سوالات کریں گے تو اس کا نام ہے فتنۃ القبر, قبر کی آزمائش, قبر کا اختبار, قبر کا امتحان. وہ سوال کیا کریں گے؟ تو وہ 3 سوال کریں گے, جیسا کہ
حدیث پاک سے ثابت ہے، اور فتنۃ القبر یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فذالک قولہ تعالی، تو یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، متفق علیہ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے کہ اس آیت سے مراد قبر کے اندر جو سوال ہیں، قبر کے اندر فتنہ ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ اب وہ 3 سوال کیا ہیں؟ تو 3 سوالوں کا بھی حدیث پاک کے اندر ذکر ہے کہ فرشتے جب میت کو آ کر بٹھا لیتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال الرب ہی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال من نبیوں کا، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے، تو وہ مومن ان کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سوال اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر دفن کرتے اور اوپر مٹی ڈال دی جائے تو آپ نے فرمایا کہ میت کے لیے اب دعا کرو، قبر کے پاس کھڑے ہو کر۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو، استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، اس وقت اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اس وقت اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر سوالات میں سے کامیاب ہونے کے بعد اس کو اگر سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے جنت کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں کے بارے میں جب بات کریں گے تو کریں گے۔ اگر وہ سوال جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ آج یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، قبر کے فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری قبر کو اللہ تعالی راحت قدا بنائے، اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے جب آخری وقت آئے، اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور قبر کے اندر ہمیں راحت اور سکون نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے، اللہ رب العزت ان کو قبر کے اندر راحت اور نعمتیں نصیب کرے، اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بہن بھائی عزیز اس پروگرام کے اندر شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔